تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اب اسرائیل نے ایک یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ دے مائٹ ڈراپ اے نیوکلیئر بامب آن غزہ، یعنی غزہ پہ ایٹم بم پھینکنے کی تیاری اور ایسا کچھ پلان آؤٹ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اس کو ان ون گو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے ایسا کوئی بامب پلان کیا ہے کہ اس کو پھینکا جائے گا اور اسے ختم کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ری اسٹرکچرنگ اور ری ڈیولپمنٹ تو اسرائیل یہودیوں کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ کر لیں گے۔ خرم عباس صاحب، اگر ایٹم بم وہاں پہ پھینکتا ہے تو کیا دنیا ہیروشیما ناگاساکی پہ گرے ہوئے ایٹم بم کی طرح اٹ از گوئنگ ٹو بی اے سیکنڈ ایگزامپل ان دا ورلڈ، دنیا پھر سے دیکھتی رہے گی، تمام مسلم اتحادی ممالک اس کو دیکھتے رہیں گے اور پھر سے ایک اور ہیروشیما ناگاساکی کی طرح آنے والے ڈیکیڈز میں اس کو یاد کیا جائے گا کہ ہاں اتنے سال قبل یہ ہوا تھا اور یہ ایک میموری بن کے رہ جائے گا۔ ڈو یو تھنک سو سر؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی اس حماقت کی کہ وہ کوئی اٹامک وہاں پہ ایڈونچرزم کریں گے۔ جس اسرائیلی منسٹر نے یہ بات کہہ دی ہے اس کا سیاق و سباق دیکھیں، اور ویسے بھی میں اس کو ایک نان سینس اس کی طرف سے بھی اتنا بیان بھی نان سینس ہے۔ اٹ از ناٹ پاسبل، کیونکہ دونوں کی پراکسیمیٹی اتنی زیادہ ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ملک اپنے ایک شہر سے دوسرے شہر پر اٹامک اٹیک کرنا چاہے تو بھائی اس کی ریڈیشن، اس کے بڑے کمپلیکیشنز ہیں، اس کا فال آؤٹ ہے۔ ایک ملک، دو ملک آپس میں دنیا کے کسی بھی کونے پر اٹامک وارفیئر لڑ لیں تو دنیا کے دوسرے کونے تک اس کے اثرات پہنچیں گے۔ ہاؤ اٹ از ناٹ پاسبل دیٹ یو آر attacking a nation by nuclear weapons and your city is very proximate and it will not be affected. صرف ایک چرنوبل میں ایک نیوکلیئر الیکٹریسٹی پلانٹ پھٹا ہے اور یورپ میں دسیوں ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ بالکل بیان جو ہے یہ نان سینس ہے، illogical ہے اور ہائیلی امپروبیبل ہے۔ اس کو تو میرا خیال ہے کہ ڈسکس بھی نہ کریں، نہ اتنی امپورٹنس اس کو دیں سر۔ لیکن وہ جو کچھ فاسفورس بامبنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، مطلب وہ جو اپنے سارے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، یعنی بہت سا اسلحہ اسرائیل کے پاس موجود تھا جو شاید انہوں نے آج تک استعمال نہیں کیا تھا، اب انہیں ٹائم ملا اور ود ان سیکنڈز ڈسٹرائنگ ایک بڑے سے بڑا ٹاور گرایا جا رہا ہے، ملٹیپل ٹاور بلڈنگز کو ایک بامب ہٹ کر کے ود ان سیکنڈ زمین بوز کیا جا رہا ہے، تو ان کے وہ ایکسپیریمنٹس آف دیئر ویپنز، ان کے اپنے بامبز، وہ سب بھی تو ہو رہے ہیں۔ فاسفورس بامبس کے تجربے بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے انسانوں کو ایک فاسفورس بامب گلا دے گا، ہڈیاں گلا دے گا، اور وہ سب کچھ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایٹم بم نہ بھی مارے، جو بم مار رہے ہیں ان کے لیے تو ایٹم ہی ہے جو بیچارے مر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اگر تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل وار کرائم کر رہے ہیں تو بے شک یہ بڑا سنگین قسم کا وار کرائم ہے، لیکن میں اس پہ عرض کرنا چاہوں گا، ذرا سن لیجیے گا۔ ایک تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ہینیس کرائم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کرائم ہے کہ آپ نے ان کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے عرصے سے، آپ نے اتنی بڑی پاپولیشن کو امپریزن کیا ہوا ہے ساری دنیا کے سامنے دن دہاڑے، اور یہ جنیوا کنونشنز کے تحت بھی ایک کرائم ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے وہاں پہ جو اپنے ہی انٹرنیشنل معاہدوں اور انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آکوپیشنز کر لی ہیں، وہاں سیٹلمنٹس بنا لی ہیں ویسٹ بینک کے اندر، وہ بھی انٹرنیشنل کرائم کیا ہے، بلکہ اپنے معاہدوں کو بریچ کیا ہے۔ پھر آپ نے وہاں پہ پاپولیٹڈ ایریاز میں ایکسپلوسیو پھینکے ہیں۔ ابھی یہ الگ بات ہے کہ آپ نے وہاں کیمیکل ویپنز کا یوز کیا ہے، آپ نے پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر تو ایکسپلوسیو ہی نہیں پھینک سکتے۔ پھر اس کے علاوہ آپ سویلینز کو ڈیٹین نہیں کر سکتے، اگرچہ پہلے حماس نے پہل کی، اس میں اس نے بھی غلط کیا سر، لیکن حماس سے قبل اسرائیل کب سے ان کے سویلینز ڈیٹین کرتا آ رہا ہے؟ یہ کوئی نئی کہانی تو ہے نہیں ہے، 48 سے آج تک جہاں تک سویلینز کی ڈیٹینشن کا تعلق ہے، دونوں ہی حد سے تجاوز کرتے رہے ہیں اور انٹرنیشنل وار کرائمز کرتے رہے ہیں۔ تو جب حد سے تجاوز کریں گے، ایک دوسرے کو پرووک کریں گے حد سے تجاوز کرنے میں، تو یہ ہوگا۔ لیکن ایک اور بات ہے، یہاں جہاں اسرائیل زیادہ ظلم کا مظاہرہ کر رہا ہے اس سچویشن میں، وہ یہ ہے، وہ لکھی پڑی بات ہے، وہ بھی جنیوا کنونشن کے تحت نہیں بلکہ آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر کے تحت سیلف ڈیفنس کا رائٹ حاصل ہے جی اسرائیل کو، اوکے، بٹ وہ پروپورشنالٹی کے ساتھ ہے۔ آپ اتنا سیلف ڈیفنس لیں گے جتنے میں آپ کا سیلف ڈیفنس انشور ہو جائے۔ آپ حد سے تجاوز کر گئے ہیں، 10,000 آپ نے سیویلینز مار دیے ہیں، ہاسپٹلز پہ اٹیک کیے ہیں، ایمبولینسز پہ اٹیک کیے ہیں، آپ نے سیویلین انفراسٹرکچر وہاں ڈیمولش کر دیا ہے۔ بلکہ ایک اور بات میں یہاں کہوں گا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بم تو ہستی بستی آبادی کے اوپر ڈالے گئے تھے، یا اب کھنڈر کے اوپر تو نہیں نیوکلیئر بم پھینکیں گے، تو کھنڈرات بن چکے ہیں وہاں جو
नॉर्दर्न गजा है वो तो खंडर बन चुका है। तो बात ये है कि ये तो लिखी पढ़ी ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, पूरी दुनिया की नेशंस ने साइन की हुई हैं, उनकी खिलाफ वर्जी होगी और उसमें जो ग्रेव ब्रीचेस के जिम्रे में ये क्राइम्स आते हैं ये वो हैं। और सेल्फ डिफेंस का अगर ये के पीछे ये छुपने की कोशिश करते हैं इजराइली, तो वो तो सेल्फ डिफेंस की जो प्रोविजन है और उनको सहूलत अवेलेबल है उसको कब का तोड़ के आगे निकल चुके हैं, ट्रांसग्रेस कर चुके हैं। तो ये वॉर क्राइम्स हैं सारे जो ये करते जा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि जब वो वॉर क्राइम करेंगे तो ये मत भूलें कि खुद बनी इजराइल और ज्यूज कई बार दुनिया में पावर में आए हैं, कई बार पावर से उतरे। दुनिया की हर कौम का अरूज भी हुआ है, जवाल भी हुआ है। किसी वक्त खुदा ना खास्ता अगर इजराइली कमजोर हो गए तो फिर मुसलमान क्या इस बात को भूलेंगे जिन नेशंस के खिलाफ ये हो रहा है? उस वक्त वो भी अपनी हदें क्रॉस करेंगे। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि जब पहली जंग अजीम के खात्मे के वक्त यरूशलेम फतह किया था ब्रिटिश आर्मी ने, तो उसके जनरल ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की कबर को बकायदा ठोकर मारी और जाके कहा था कि देखिए आज किंग रिचर्ड द लॉयन हार्ट के हम वारस हैं, हमने दोबारा ले लिया, उठो और ले सकते हो तो ले लो। तो बात ये है कि कौमें ऐसे करती आएंगी अगर, तो कल को जब मुसलमान यरूशलेम ले लेंगे या कोई ऐसा सीन आ जाएगा, देखिए मुसलमानों पर भी वक्त आया कि उन्होंने यरूशलेम लिया, दो बार लिया। एक हजरत उमर के दौर में लिया, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में लिया। तो ये जो इलाके हैं ये कभी किसी इंसान के पास, कौम के पास जाते हैं, कभी किसी कौम के पास जाते हैं। तो आपका मतलब मिसालें ऐसी कायम करें कि बदला जब इंतकाम की आप आग भड़काएंगे तो जो आपने किया है दूसरा इंतकाम देने वाला उससे आगे जाएगा। तो इसलिए खुदारा दुनिया इंटरवीन करे या ये कौमें खुद समझें, इसको किसी जगह स्टॉप कर दें, वगरना अगर इसकी हदबंदी ना की गई तो ये दुनिया के लिए बहुत गलत किस्म की प्रेसिडेंटेड क्रिएट हो रही है। खुद यूएनओ किसी काम का नहीं रहा इसके सामने, थोड़ा सा भरम तो था, वो भरम भी खत्म होता चला जा रहा है। तो इसको कहीं इट शुड बी स्टॉप्ड, फौरन से जंगबंदी होनी चाहिए। और जो जुल्म इसराइल फलस्तीन के ऊपर कर रहा है, वो किए जा रहा है, इसको बंद होना चाहिए। इसराइली फलस्तीनी बेचारे जो लोग हैं उनके तो पास कुछ भी नहीं मौजूद, कुछ बचा ही नहीं है उनके पास, और सिवाय लाशों के और कुछ भी नहीं है उनके पास। ना कोई सप्लाईज हैं, ना कोई फैसिलिटीज़ हैं। ना जाने ये इसराइल इसकी जंगबंदी करेगा या नहीं करेगा, लेकिन पूरी दुनिया आवाज़ तो उठा रही है इसके लिए जंगबंदी होनी चाहिए। बट आई थिंक दैट डजंट मैटर। अब मैं चाहूँगा कुछ थोड़ा सा अपने मुल्क के अंदर मुल्की हालात पे, जो अफ़गानी हमारे मुल्क से डिपोर्ट किए जा रहे हैं, उस पर बात करते हैं कि ज़मीर आफाकी साहब, अफ़गानियों का मामला है। हमने बड़े खुले दिल के साथ जब ज़रूरत पड़ी और अफ़गानिस्तान के ऊपर मुश्किल हालात आए तो हमने अफ़गानियों को अकोमोडेट किया, मिलियंस ऑफ देम को यहाँ पे जगह दी, सब कुछ दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक पोजीशंस बनना शुरू हो गई, बिकॉज द ब्रीच ऑफ द बॉर्डर्स और बॉर्डर लाइन के थ्रू बाढ़ नहीं थी तो फिर लोग एंटर होते थे और लातादाद लोग एंटर होते थे और फिर आके बसना शुरू हो गए इस मुल्क में। तो फिर ये बहुत ज़रूरी हो गया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं आपके मुल्क के अंदर, यानी वो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपके मुल्क में आए बैठे हैं, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी था। इट इज़ टफ, ये तकलीफ दे ज़रूर होता है, क्योंकि कोई शख्स जो यहाँ पे गुज़िश्ता 10-15 साल से रह रहा है उसके लिए जाना मुश्किल है, लेकिन इनको अपने ही मुल्क भेजा जा रहा है, कोई जुल्म तो नहीं किया जा रहा इनके साथ। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जो अफगानिस्तान का या उनके शहरियों का मामला, हुकूमत तो खैर ये कह रही है कि तमाम जो गैर मुल्की हैं, जितने भी हैं गैर कानूनी तौर पे, जी असूली तौर पे तो ज़ाहिर यही होना चाहिए। हम जी ऐसी है, दुनिया के तमाम ममालिक में ऐसी होता है। दुनिया में जाते हैं, हमें खुसूसन हम अपने नेबरिंग कंट्री में जाएं तो हमें रोजाना सुबह उठ के थाने में रिपोर्ट करनी पड़ती है कि जी आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पूरी वो देखना पड़ता है। इसमें जो सबसे पहला एक अहम सवाल है वो ये है, उसके बाद मैं आगे थोड़ा सा इस पर बात करूँगा जी, कि 30-35 साल से या 40 साल से जब से अफगानी मतलब यहाँ पे माइग्रेट करके आए या महाजर बन के आए रिफ्यूजीज़ के तौर के ऊपर, हमने इन्हें पनाह दी, तो वो उस वक्त से लेकर अब तक की तमाम हुकूमतों ने मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया। उन लोगों को यहाँ पर ठहराया, अगर मतलब वो रिफ्यूजी थे तो फिर उनका एक स्टेटस था कैंपों में रहने का, वहाँ पे रखते। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके तमाम शहरों में जो है ना ये कैंसर की तरह फैल गए और वहाँ पे इन्होंने अपनी जायदादें भी बनाई, अपने इन्होंने शनाख्ती कार्ड भी बनाए, इन्होंने पासपोर्ट भी बनाए। यहाँ से अफगानी जितने भी हैं बहुत ज़्यादा, मैंने मतलब इस पर बड़ी स्टडी की है,
باہر جانے والے باہر جتنا زیادہ بڑا کرائم ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے اگر وہاں پاکستانیوں کا نام آتا ہے تو آپ چیک کریں وہ سارے کے سارے یہ لوگ ہیں، اور یہ آپ سے اتنی نفرت کرتے ہیں پوری دنیا میں. یہ ایک نشکر مطلب مجھے کہنے دیجئے یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نفرت صرف آپ سے ہی نہیں کرتے، آپ کے تمام اداروں سے کرتے ہیں. یہاں یہ پلے بڑھے، یہاں سے انہوں نے پیسہ کمایا، یہاں سے انہوں نے اپنا اسٹیٹس بنایا، یہاں سے یہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہیں سے یہ پاسپورٹ بنوا کے باہر گئے، اور پوری دنیا میں پاکستان کا جو ابھی آپ دیکھ لیجیے، آپ میرے میچ میں دیکھ لیں آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو کبھی کسی وقت مطلب کئی چیزیں وہ سامنے نہیں آتی، باوجود وہ نہیں آنے دی جاتی. اگر کبھی ہماری کوئی فورسز کے لوگ ان کے ہتھے چڑھ جائیں تو ان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، اگر انہیں کو آپ سامنے لے آئیں تو پتہ چل جائے کہ وہ کیا رہا ہے. پھر آپ کی جائیدادوں میں جو یعنی کیا کہتے ہیں کہ وہ قیمتیں بڑھی، کرائم کی قیمتیں بڑھی. یہاں پر جتنے کرائم میں اضافہ ہوا وہ منشیات کے ہوں. آج آپ کا کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ منشیات سے پاک نہیں ہے. مطلب 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے کون ہیں؟ آپ کے ہاں جو اسلحے کا کلچر ہے وہ کس کے پاس ہے؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا یہ مال لے کر آتے ہیں اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. یہاں سے لے کر جاتے ہیں کوئی ٹیکس نہیں ہے. وہ بھائی کو خدا کا خوف کرو. اگر حکومت یہ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اس میں ایک پہلو ہے جو تھوڑا سا جو ہے ان کے لیے وہ رکھنا چاہیے. وہ لوگ جو ابھی جو مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، جو ابھی جو طالبان کی جب حکومت آئی ہے، وہ بیچارے وہ تھے جو پچھلی حکومت میں ان کی گڈ بک میں تھے. تو اب ان کے پاس جو ہے نا وہ واحد لوگ ہیں جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے. وہ صرف اس کے اوپر سر اس پہ آج تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکی حکومت کا بھی کچھ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور انہوں نے 25,000 کے قریب جو افغان باشندے ہیں ان کی بے دخلی سے روک دیا ہے پاکستان کو. اور انہوں نے اور انہوں نے باقاعدہ اس کو تھوڑا سا بریف کیا. انہوں نے کہا ہے کہ امریکی تخمینے کے مطابق 25,000 افغانی باشندے امریکی امیگریشن اور وہاں دوبارہ بحالی کے مستحق ہیں. یعنی کہ وہ امریکن امیگرینٹس ہونا چاہتے ہیں، یعنی امریکہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے. اور اس میں 25,000 افغانیوں کو پھر وہ ہمارے پاس کیوں روک رہا ہے، یہاں باؤنڈ کیوں کر رہا ہے؟ اپنے پاس امریکہ لے جائیں، وہاں پہ اکوموڈیٹ کریں. دیکھیے وہ سارے لوگ نہیں ہیں، صرف ان لوگوں کی وہ بات کر رہا ہوگا یا کر رہا ہے جو ابھی طالبان کی جب حکومت آئی ہے تو وہ لوگ جب ادھر آئے تھے مطلب پاکستان میں، وہاں ان سے بچتے بچاتے، تو یہ وہی لوگ ہیں سارے کے سارے جو کرزئی حکومت یا ان کے وہ ساتھی تھے. اور ظاہر طالبان ان کے مخالف ہیں، وہ جائیں گے ان کو مار دیں گے، ان کے لیے بات ہو رہی ہے. باقی جو دوسرے لوگ ہیں یعنی طالبان کی نظر میں یہ لوگ غدار وطن ہیں سارے افغانستان کے. وہ بولے، لیکن جو باقی جو لوگ ہیں جو اس وقت جن کے بچوں کے بچے آگے ہو چکے ہیں، اور وہ ان کو آپ کہتے ہیں نا غیر قانونی، یعنی کہہ لیں یا جن کے پاس قانونی دستاویز نہیں ہے، ان سب کے پاس تو قانونی دستاویز ہیں. ان کو آپ کیسے نکالیں گے، کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ اب یہ بڑی جا کے یہ کرنا شروع کیے ہیں کہ جی ڈھونڈے ان کے، تو ان کے ڈی این اے کر لیں بھائی، وہ کون کہاں سے کس طرف آئے. کسی کے رشتے دار پشاور میں رہ رہے ہیں، کسی کے افغانستان میں رہ رہے ہیں. یہ تو ملے جلے لوگ ہیں. اور ان میں بھی جو زیادہ تر لوگ ہیں، دیکھیں پشاور میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اربوں روپیہ اور بڑی بڑی یعنی امپائر کھڑی کر کے وہ جو اسمگلنگ کر رہے ہیں بلوچستان میں کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور وہی وہ لوگ ہیں جو آگے سارے ان کا یہ مارے بیچارے کو پھر یہاں پہ بھی وہی آئے گا کہ جو بالکل غریب ہیں، کچرا چننے والے ہیں، سبزیاں بیچنے والے ہیں. مشکل وقت انہیں پہ آئے گا، انہیں پہ مشکل وقت آ رہا ہے. پاورفل ہیں، جو اسٹرانگ ہیں، وہ پھر بچ جائیں گے جن کے پاس پیسے دیے جا رہے ہیں. یہ ان کے لیے تو راستے آپ نکال رہے ہیں. بیرسٹر خرم صاحب، انلیگل امیگرینٹس کے اوپر ایکشن کرنا تو بہت ضروری تھا پاکستان کے لیے، لیکن یہ جس طرح سے ایکشن کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ پرابلم تو رہی ہے کہ پیسے کے تھرو ہر کام ہوتا ہے، اور انلیگل ڈاکیومنٹس بھی بن جاتے تھے. افغانیوں نے بہت سے پیسے دے کے بھی اپنی دستاویز بھی تیار کروائیں. اب میرا خیال ہے اس کے خلاف بھی کچھ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن اب امریکہ کا انٹروین کرنا، پاکستان کو روکنا کہ 25,000 کے قریب افغانی ہیں جن کو آپ نہیں بھیج سکتے ہیں وہاں پہ، اور وہ امریکہ آنے امیگریشن کے جو ہے وہ مطلب وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو امیگریشن ملے، تو پھر امریکہ ان کو ڈائریکٹ بلا لے. ہم پہ کیوں اس چیز کی جو ہے وہ پابندی عائد کی جا رہی ہے؟ دیکھیے جو افغان ریفیوجیز کا معاملہ ہے اور ان کی ڈیپورٹیشن کا معاملہ ہے، ڈیپورٹیشن جو ہم کر رہے ہیں جی، اس کی 3 جہتیں ہیں. پہلی اس کی ڈائمینشن ہے انٹرنیشنل لا، دوسری اس کی ڈائمینشن ہے پاک یو ایس ریلیشنز، اور تیسری اس کی ڈائمینشن ہے پاکستان کی انٹرنل نیشنل کنسرنز. میں پہلی پہ بات کرتا ہوں. ایک ریفیوجی کنونشن ہے 1951 کی، اور اس کے ساتھ ایک 1967 کا پروٹوکول ہے. پاکستان اس انٹرنیشنل معاہدے کا سگنیٹری ہے، اور اس کے اندر ایک اصول اڈاپٹ کیا ہے دنیا کی نیشنز نے، جسے ہم کہتے ہیں پرنسپل آف نان ریفاؤلمنٹ.
اس پرنسپل کے تحت اگر آپ کے ملک میں کچھ لوگوں کو آپ نے ریفیوجی بنا لیا ہے، اس کے بعد آپ ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان ریفیوجیز کو وہاں جان کا خطرہ ہے، ٹارچر کا خطرہ ہے، پرسیکیوشن کا خطرہ ہے، تو پھر آپ انہیں اس طرح سے ڈیپورٹیشن ممکن نہیں کر سکتے. اچھا، یہ بات اب یہ انٹرنیشنل لا ہے اور پاکستان ایک سگنیٹری ہے، پاکستان ایک ریاست ہے جس نے UN چارٹر بھی سائن کیا ہوا ہے. تو پاکستان پوری دنیا میں اپنی اشیاء ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. پاکستان کے اکنامک ٹائز ہیں، پاکستانی امدادیں بھی لیتا ہے، پاکستان IMF کا فنڈ بھی یوز کرتا ہے، ورلڈ بینک کا بھی یوز کرتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی کرتا ہے. یعنی ان مجبوریوں تو میں یہ بتائیے کہ اگر وہ کل کو پاکستان اپنی کسی نہ کسی انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو سیک کرتا ہے تو اس سچویشن میں آگے سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے اس انٹرنیشنل ٹریٹی کو بریچ کیا ہے، تو پاکستان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یس، پاکستان کے پاس ایک پاسبل جواب ہے، ٹھیک، کہ ہمیں نیشنل سیکورٹی کنسرنز پیدا ہو گئے. پاکستان یہ کہے گا اور پروو کرے گا. مجھے یہ بتائیے کہ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ہم ابھی کل کی بات ہے، ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ ریفیوجیز اسلام آباد اور راولپنڈی تک کے علاقے میں بسائے ہیں افغانستان سے. جو ہی امریکہ نے اپنی افواج کو پل آؤٹ کیا ہے، امریکہ کے ساتھ ہم نے ایک کوئی آپ کہیے کہ انڈر ڈاک یا باہر یا جس طرح بھی معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت ہم نے 1 لاکھ جو ناردرنرز ہیں افغانستان کے، شمالی اتحاد کے لوگ جو کہ امریکہ کے پرو تھے، ان کو ہم نے اپنے ملک میں جگہ دی ہے. دے آر وار فائٹرز، واریئرز، اور وہ مجھے بتائیے انہوں نے زندگی بھر لڑنے کے سوا تو سیکھا ہی کچھ نہیں، ان کا تو کوئی کام کاروبار ہی نہیں. آپ ان کو اپنے ملک میں لے کر آ رہے ہیں، نتائج کیا ہوں گے؟ نتیجے وہ ہوں گے کہ آپ امریکہ کی افواج پل آؤٹ ہونے اور جو افغان ریفیوجیز آپ کے ملک میں آنے سے لے کر اب تک کے راولپنڈی اور اسلام آباد کے ایون اسٹریٹ کرائم کا ریٹ چیک کر لیجئے، ٹرپل دا ٹائم نہیں بڑھ گیا. تو بات کریے گا، ہم پہلے ایک کام کرتے ہیں اور چند سال میں ہی ہم اس پہ یو ٹرن لے کر دوبارہ اس کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم نے 40 سال میں افغان ریفیوجیز کا ٹیسٹ چکھا نہیں تھا؟ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا جو ابھی ہم نے یہ کام کیا؟ یہ بڑا ظلم ہے. اب تو بلکہ ان کے ٹرینڈ وارئرز کو ہم نے جو ہے اکوموڈیٹ کیا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے عوام پاکستان کے اوپر، ان ارباب اختیار کا، جنہوں نے افغان ریفیوجیز کا اتنا بڑا ایکسپیرینس ہونے کے بعد بھی 1 لاکھ سے زائد افغان ریفیوجیز کو پھر یہاں اس ملک میں پناہ دے دی. اور ایک دفعہ آپ نے پناہ دے دی تو آپ کو پتہ نہیں کہ آپ انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت پابند ہیں. اب آپ ڈیپورٹیشن کریں گے تو آپ کے لیے اگلی IMF کی قسط لینے میں بھی آپ کو مسائل آ سکتے ہیں. اور آپ ایک دنیا کی سپر پاور جو اسٹیبلشڈ اور کنونشنل سپر پاور ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کی ہے. اگر وہ آپ کو آنکھیں دکھائے گا تو وہ آپ کی آرم ٹویسٹنگ تو بڑے آسانی سے کر سکتا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے اکنامک حالات کتنے فریجل ہیں، اور اس کے کوآپریشن کے بغیر تو آپ دنیا میں سروائیو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکیں گے. تو اس سچویشن میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو ہمارے ملک میں ارباب اختیار کی پالیسیز ہیں، ایون اسٹریٹجک اور ڈیفنس پالیسیز، اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے، اس میں دور اندیشی نہیں ہے. ایسے نظر آتا ہے اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو پھر تو یہی ہے کہ مفاد ہی تھا اس وقت کے لوگوں کا جس کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. تو اس لیے جو انٹرنیشنل ہیومینٹی جو انٹرنیشنل لیگل کرائسس اس سے پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں، وہ ایک ڈائمینشن ہے. دوسری ڈائمینشن پاک US ریلیشن شپ ہے. پاک US ریلیشن شپ کو بڑے آئیڈیل سچویشن میں نہیں چل رہے. ہم نے پچھلے دنوں میں ابھی کچھ ہی سالوں پہلے ٹرمپ کو پاکستان کو چیٹر کہتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کہتا رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کا ہر طرح سے کوآپریٹ کیا اور بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ فراڈ اور چیٹ. اور USA کے کھاتوں میں تو ہمارا ریلیشن شپ اس طرح چل رہا ہے. اور آگے جا کے ہم نے یہ کام کیا، اگرچہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے سماج اور پاکستان کی اسٹریٹجی، ان اسٹریٹجک جو پاکستان کے آسپیکٹ ہیں، ان تینوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے
کہ انلیگل ایمیگرینٹس کو, جو افغان انلیگل ایمیگرینٹس ہیں, اس کے علاوہ ساری دنیا کے جو بھی انلیگل ایمیگرینٹس پاکستان میں رہتے ہیں, انہیں یہاں سے نکالا جائے, کیونکہ ان کی وجہ سے بہت سارے ہمارے واقعی سیکورٹی کنسرنز ہیں. لیکن یہ پاک یو ایس ریلیشن شپ اور زیادہ خرابی کا شکار ہوں گے, جس کا نتیجہ ہماری اکانومی پر نکلے گا. لیکن یہ کبھی تو ہونا ہی ہے خرم صاحب, اٹس بین ڈیکیڈز کہ آپ یہ چیزیں برداشت کر رہے ہیں, اور ان ڈیکیڈز میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کی بات کی ہو یا اس بارے میں سوچا ہو یا کوئی ایکشن لیا ہو. اب اگر دیر آئے درست آئے والی بات ہے, ایٹ لیسٹ ایکشن کیا ہے, تو آئی تھنک دے ہیو ٹو ایگزیکیوٹ اٹ پراپرلی, کہ وہ جو بھی انلیگل امیگرینٹس ان کو اپنے ملک میں اکوموڈیٹ نہ کریں. اگر یو ایس چاہتا ہے کہ وہ 25,000 لوگوں کو امیگریشن دینا چاہتا ہے تو وہ یو ایس بلا لے, پھر ہمارے پاس رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ کچھ کام ہیں جی, کچھ اقدامات ہیں. پاکستان اس کرائسس میں اور اس ایمرجنسی میں جا چکا ہے کہ کچھ اقدامات اگر پاکستان نے نہ کیے, پاکستان سروائیو نہیں کرے گا. سر لیکن یہاں پہ دہشت گردی ہم برداشت کر رہے ہیں, یہاں پہ روزانہ اٹیکس ہو رہے ہیں, وہ اسی لیے دا بریچ آف دا بارڈرز اور یہ انلیگل لوگوں کی وجہ سے جن کی ڈاکیومنٹس ہی نہیں ہے, تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کون کیا کر رہا تھا جی کہ کچھ اقدامات ہیں جو پاکستان نے اگر نہ کیے تو پاکستان سروائیو نہیں کرے گا حاکم بدہن. ان میں سے ایک اقدام یہ ہے کہ افغان ریفیوجیز کو ان کے ملک میں بھیجنا ہوگا, اور جو ہم نے پہلے کیا ہے وہ غلط کیا ہوا تھا. اور افغان ریفیوجیز جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, جو انلیگل ہے, ویسے بھی ہمارے ملک میں سٹیزن شپ کے لاز ہیں, ان کی بھی بہت بڑی وائلیشن کر کے یہ کام کیا گیا ہوا تھا. ان لاز کو بھی آنر کیا جانا چاہیے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ پاکستان میں دہشت گردی کے اٹیک ہیں, یقین کیجئے زیادہ تر افغان ریفیوجی کرائسس بھی اس کی وجہ ہے. آپ نے اتنے افغان ریفیوجیز بٹھائے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے. جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی, تو وہ کیا کریں گے پھر؟ یہ تو یہ جو ہم پاکستان کی گورنمنٹ کرنے لگی ہے, یہ پاکستان بطور ریاست پاکستان کے سروائیو کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہی نہیں, اور بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گا, نسل در نسل کچھ افغان یہاں پر آباد ہیں اور وہ ہمارے سماج کا حصہ بن چکے ہیں. ان کی فیملیاں یہاں رہتی ہیں, وہ لافل کاروبار میں ہیں, وہ شناختی کارڈ ہولڈر ہیں, اور یا ان کے پاس ریزیڈنس کا پرمٹ ہے. تو ان کے ساتھ ذرا احتیاط کی جائے تاکہ ہیومینیٹیرین کرائسس نہ پیدا ہو. ہیومینیٹیرینسٹک جو کنسیڈریشنز ہیں وہ اس دوران ضرور مد نظر رکھنی چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے بھی ریفیوجیز ہیں جو اگر وہاں گئے تو ان کی جان کو واقعی میں شدید خطرہ ہوگا. اس چیز کو بھی ذرا مد نظر رکھا جانا چاہیے. جان کو شدید خدشہ تو ہوگا. ضمیر باقی صاحب کا ہم نے دیکھا ایک بڑی جو ہے وہ نیوز وائرل ہوئی ہے کہ ایک افغانی ہے, وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا کہ کہیں مجھے پکڑ کے ڈپورٹ نہ کر دیں, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں یہاں پہ, اور اگر مجھے ڈپورٹ کر دیا تو پھر یہ کہاں مجھے ڈھونڈتے پھریں گے. اب ایسے مناظر بھی ہیں, لیکن یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ بہت سے ایسے وہ لوگ جو انلیگل بزنسز میں انوالوڈ ہیں, انہوں نے بھی جان بوجھ کے یہاں لوکل نیشنلز کے ساتھ شادیاں کی تھیں, اور یہ پلان کیا تھا اپنے لیے کہ اگر کل کو ایسا کچھ ہوا تو ہم یہ سب کچھ کریں گے. اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ یہ پھر ہم جب باہر جاتے ہیں ہمارے جتنے بھی, تو پیسے کی خاطر بے شمار چیزیں کی جاتی ہیں. جی, یہاں پہ پاکستانی جاتے ہیں تو شادی کرتے ہیں, یو کے جاتے ہیں, یو ایس جاتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوا کہ اگر انہوں نے یہاں کیا تو انہوں نے پیسہ دیا ہوگا ان لوگوں کو بہت زیادہ, پھر ہی جا کے ان کے مطلب شاید, ورنہ کیسے ایک معاشرے میں جو ہے نا آپ ایک بالکل کسی کو جانتے نہ اور اس کے ساتھ شادیاں کرتے پھریں. نہیں تو اب کیا انہیں اکوموڈیٹ کر لیا جائے, کیا کیا جائے؟ دیکھیں ان کو اکوموڈیٹ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے شادیاں کی تو پھر ان کو ساتھ جا سکتے ہیں, تو وہ بھیجیں ان کو ادھر جہاں پہ ہیں. ہاں, اس میں بارہ یہ ہے کہ حکومت کو اس معاملے میں جس طرح سے خرم صاحب نے کہا ہے, کچھ تھوڑا سا جو ہے نا, ایک اب بات یہ ہے کہ پولیس والے کو جب کہتے ہیں کہ جی جتنے سارے لوگ ہیں ان کو پکڑ لیں, وہ تو نہیں جا کے پوچھے گا جی آپ نے شادی کی ہوئی یا نہیں کی ہوئی. وہ تو ان کا تو کام ہوگا پکڑ دکڑو, مارو کٹو, پھینکو, لے جاؤ. اس میں برائے حکومت کو, ہماری وزارت خارجہ کو, وزارت داخلہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو, سب کو جو ہے نا بیٹھ کے تھوڑی سی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ کہیں کسی کے ساتھ اس طرح کی نہیں. لیکن ضمیر صاحب پالیسی تو کلیئر ہے کہ جس کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, جس کے پاس اوریجنل دستاویزات موجود ہیں, اس کو ڈپورٹ نہیں کیا جا رہا. جس کے پاس اوریجنل دستاویز نہیں ہے اس کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. تو تھنگز آر کلیئر ہے. اس میں دیکھیں یہ بھی ایک بڑی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہاں تو ڈاکومنٹ لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہے, جس کے پاس لیگل ڈاکومنٹ بنا کے بھی تو اسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا. ٹھیک, تو ان کو کیسے آپ, ان کو بھی تو نکالنا چاہیے نا, جو غلط طریقے سے جنہوں نے ڈاکومنٹ بنائے. اگر اس میں جو محکمے انوالو ہیں, جو لوگ انوالو ہیں, جنہوں نے انہیں پیسہ دیا, جنہوں نے انہیں سپورٹ کیا ہے, ان ساروں کو بھی اس کے پیچھے جو, تاکہ آئندہ یہ لوگ دوبارہ کبھی, آپ دیکھیے مطلب یہیں پہ ہم جب اس ملک میں دہشت گردی عروج پر تھی تو ان دنوں بھی
लोगों ने जाकर मतलब जिसको आगे कोई कहता था जी 1 लाख रुपया ले ले 2 लाख, घर दिए ना लोगों को किराए पे, और उन्हीं लोगों को दिए जिन्होंने जाके इवन प्रॉपर्टीज बड़ी महंगी खरीदी जो वो रेट नहीं होता था, ऑफ द मार्केट जाके। देखें अगर आपने सफाई करनी है तो फिर आपको कहीं ना कहीं किसे कहते हैं उनके साथ गेहूं जो पिसता है, या वो जब आप काटते हैं तो उसके साथ कई चीजें कट जाती हैं, तो ये करना पड़ेगा आपको अपने माशरे की सफाई करने के लिए। हो सकता है अल्लाह करे कि आज से साल बाद 2 साल के बाद हम कोई अच्छा बेहतर और नॉर्मल माशरा बन सके। माशरे की सफाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ करना। बहुत शुक्रिया ज़मीर आफाकी साहब आपका, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर खुर्रम अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नाज़रीन आप सबने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।